الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر ونام. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لسان الاجسام، لسان الابدان ایسا علم ہے جڑا عوام دی نظرہ تو ذرا اوجھل ہے، لیکن ماہرین نفسیات دا یہ بڑا خاص ایک شعبہ ہے، ایک بڑا پکا باب ہے. لسان آندن زبان نو، اجسام ہے جسم دی جمع، جسماں دی بولی. لسان الابدان بدن آندین سر تو بغیر جڑا ہٹلا حصہ ہے، اجسام ہے جن دے سر بھی شامل ہو جاوے. سبحان اللہ. لسان الابدان جسم پورے کامل جسم دی بولی. اسی لوگ جس ویلے ایک دوسرے دے نال کو گلا کرنا چاہنے ہیں تو ساڑی زبان جیڑی ہے وہ ساڑا بڑا ایک واضح بڑا ایک ظاہر ذریعہ ہے ایک دوسرے نو اپنی گل سمجھاون دا. وہ سانو اتنی عادت پہ جاندی ہے زبان نال گل کر کے اپنی گل دوے تائیں پہنچاون دی کہ اسی بھول جانے ہیں کہ ساڑی زبان تو علاوہ بھی ساڑا پورا جسم دویاں دے جسماں نال گل کردہ پہ ہوندا ہے. ساڑا نفس دویاں دے نفس نال گل کردہ پہ ہوندا ہے. ساڑا دل دویاں دے دل نال گل کردہ پہ ہوندا ہے. ساڑی روح دویاں دی روح نال گل کرنی پمدی ہے. ایک لیول تے بندہ نہیں بولیندا، انہاں 5 لیول تے بولیندا ہے. ہن جڑے ماہرین ہیں لسان الاجسام دے اوہی ویندے ہیں کہ ایک بندہ اپنی گل کیڑے کیڑے طریقے نال دوے تک پہنچیندا پہ ہوندا ہے. جس صرف بندہ زبان نو ہی سندا ہوئے کان دے نال تے پورا معاملہ سمجھ نہیں آمدا. اس پر وہ جڑے پولیس دے وچ بھرتی ہوندے تفتیشی جڑا انہاں دا محکمہ ہوندا ہے یا جڑے جاسوسی دے ادارے ہیں ISI وغیرہ یا CIA وغیرہ یا راہ ہے انڈیا دا، انہاں دے وچ پورا ایک سیل ہوندا ہے جن دے وچ انہاں نے 100-150 نفسیات دان باقاعدہ رکھے ہوندے جڑے تفتیشی افسراں نو جاسوساں نو پوری ٹریننگ دیندے ہیں کہ اگلا بندہ بولیندا کی پیا ہے تو ایندے تے غور نہیں کردا، ایندہ جسم کی بولیندا پیا ایندے تے غور کرنا ہے. اس بار وہ تفتیشیاں دی ٹریننگ ہوندی ہے کہ جس ویلے مجرم سامنے آمدا ہے تے وہ سوال کردے ہیں تے وہ ویندے ہیں کہ اسی سوال کیتا ہے تے ایک ادائیں کرسی تے بیٹھا اس نے اپنی پوز تا نہیں تبدیل کیتا، لات نہیں چڑھائی دے چڑھائی سو تا کیڑی چڑھائی سو، سجی کھبی تے چڑھائی سو یا کھبی سجی تے چڑھائی سو. جس ویلے اندے کو سوال کیتا ہے اس اپنے ناک نو تا ہاتھ نہیں لایا، کان نو تا ہاتھ نہیں لایا، منہ نو تا ہاتھ نہیں لایا، اس اپنے وال تا نہیں کھنے. ایک علم ہے پورا. اے جڑے تواڈے جج ہوندے ہیں ججاں دی بھی ٹریننگ ہوندی ہے. اس پر وہ جج جس ویلے کراس کوسچن کردا ہے، جڑا بندہ آ کے کوئی گواہی دیندا ہے تے جج اونوں کراس کوسچن کردا ہے تے جج ویندا پیا ہوندا ہے کہ اے بندہ جس ویلے میرا جواب دیندا پیا ہے یا اپنا بیان ریکارڈ کریندا پیا ایندا لہجہ کی ہے، ایندی آواز دے وچ تھرتھراہٹ تا نہیں، اے جس ویلے گل کردا پیا ایندی لتاں کمبدیاں تا نہیں پیاں، اے جس ویلے گل کریندا پیا اپنے ہاتھ وچ ہاتھ تا نہیں پیندا پیا. یہ سارے چیزیں اندیے ہیں، یہ سارے علامتاں ہیں، یہ سارے اشارے ہیں کہ باہروں تا اے کریندا پیا اندے رہندے اے چلدا پیا. سارے سمجھتے ہو نا اس گل نو.
ਇਲਮੁਲ ਲਿਸਾਨੁਲ ਅਜਸਾਮ ਉਹ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ, ਉਹਦੇ ਕਲਬੀ ਅਹਿਵਾਲ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਓ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਥ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਸਵੀਰ ਵੇਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਮੈਚ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਐਡਾ ਕਮਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਟਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਣ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬੇ ਫਰਾਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਸਾනුਲ ਇਜਸਾਮ ਤੇ ਲਿਸਾනුਲ ਅਬਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਕੈਫੀਅਤ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਏਤਬਾਰ ਤੇ ਏਤਮਾਦ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗਵੇੜ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਡੂ ਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ کہ اس بندے دی اندر دی حالت کی چل دی پئی ہے۔ ایک بچہ ہے نا انسان دا 1 سال دا، کیونکہ نفسیات میرا بنیادی طور تے پڑھی ہوئی ہے۔ 1 سال دا بچہ جیڑا ہے ظاہر نو ویکھ کے اندر دا حال جان لیندا ہے۔ تجربہ کرنا ہے نا، کوڑی شکل بنا کے غصے والی متھے تے تیوری چڑھا کے بال دے اگوں جا کے بیٹھ جاؤ تے این کر کے انہوں ویکھن لگ، حالانکہ بال ہے، انہوں زبان ہی نہیں آمدی، وہ تھوڑی دیر ویندا رہا سی، انہوں پتہ لگ جا سی اس بندے دے اندر کاوڑ، رومنا شروع کر دے سی۔ تے ایک بچے دے سامنے جا کے بہ جاؤ تے مسکرامن لگ جاؤ، وہ بچہ روندا بھی پہ ہے نا، تو تہاڈی ظاہری مسکراہٹ تو انہوں پتہ لگ جا سی کہ اے بندہ میرا خیر خواہ ہے، اے بندہ میری دلگیری واسطے آیا بیٹھا ہے، وہ ہسن شروع کر دے سی۔ ہن 1 سال دا بچہ بھی ہے علم جان دے، تے اسی ہن 50 سال دے ہو کے بھی جی لوگاں دی گلاں دے وچ آ جاویے تے انہاں دی جسماں نو باڈی لینگویج نو پڑھ کے انہاں دے اندر دی حقیقتاں نہ جان سکیے تے پھر ساڈے جیو جہا نکما بھی کوئی نہیں۔ ساڈے جڑے بزرگ ہیں نا، میں اولیاء دی گل نہیں کردا پیا، صوفیاء دی نہیں گل کردا پیا، مولویاں دی گل کردا پیا، علماء انہاں کول علم ہوندا ہے۔ آج دا تو ماشاءاللہ مولوی بالکل فارغ ہے، یعنی ایک عالم جس ویلے عالم دین آ کے ممبر تے باندھا ہے، جس رعونت نال جس تکبر نال او باندھا ہے، جڑے لہجے دے وچ او رسول دا نام لیندا ہے، منہ وچوں جھگاں نکلدیاں پیاں، اے تے دسیندا پیا ہے کوئی بھی صاحب علم ہوے اونوں پتہ لگ گیا سی ڈڈو کوڑا ہے، اے نو بلویندا پیا بس، ہور کچھ نہیں۔ ورنہ ہو نہیں سکدا کہ اللہ دا نام لوے، رسول دا نام لوے، علی دا نام لوے تے اکھاں جھکن نہ، لہجے ہیٹھا نہ جاویں، زبان وچ مٹھاس نہ آوے، کیویں ہو سکدا ہے؟ دوے مسلماناں دا ذکر کرے تے اون دے زبان دے وچ حلوہ نہ ہووے، نہیں ہو سکدا، منافق آدمی ہے۔ ہن کیونکہ اسی ٹرینڈ ہی نہیں ہے اس باڈی لینگویج دے وچ، اس پر جیڑا آوے سانو چرا جاندا ہے۔ ساڈے جڑے علماء بزرگ ہیں قرون اولا دے، وہ لوگ نرے کتابی کیڑے کوئی نہ ہیں۔ آج دا عالم صرف کتابی کیڑا ہے، وہ ایک دیمہ کے جڑی کتاب نو لگ گئی ہے، جڑی کتاب نو چٹ جاندی ہے تے آپ ہی ہوندے پلے کچھ نہیں آمدا۔ ایک دیمہ دا کیڑا جے قرآن نو کھا جاوے تو حافظ نہیں نہ پڑھ سکتا۔
ساڈے جڑے بزرگ ہیں علماء انہیں چو ایک نا ہے امام محمد. تسی سارے حنفی بیٹھے ہوئے تھے, سارے حنفی ہو نا. امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی, امام محمد نے امام ابو حنیفہ دی پوری فقہ ساڈے تک پہنچائی ہے. ساڈا وڈا محسن ہے امام محمد. امام محمد بیٹھے تے امام محمد دے نال انہاں دے شاگرد امام شافعی, کیڈا وڈا بندہ ہے. اج مسلماناں دے وچوں تقریباً 50% لوگ حنفی ہیں تے 20% لوگ شافعی ہیں. یعنی ایک ارب بندہ 1.5 ارب مسلمان وچوں اج انہاں دو بندیاں دا معتقد ہے. تے اے دو نگینے بیٹھے ہیں. اے لوگ صرف شریعت دے علوم دے ماہر نہ ہیں, اے شریعت دل نو بھی جان دے ہیں, اے فقہ القلوب دے بھی ماہر ہیں, اے فراست دے بھی دھنی ہیں. بیٹھے ہیں. اے واقعہ اگر کوئی آکے کتے ہے, امام قشیری نے اپنی کتاب دے بھی نقل کیتا ہے, امام تبری نے نقل کیتا ہے, تقریباً 1 درجن دے قریب مورخین نے یہ واقعہ نقل کیتا ہے. واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جلسہ فی مسجد الحرام, امام محمد تے امام شافعی دو میں استاد شاگرد, امام محمد امام ابو حنیفہ دے شاگرد ہیں امام محمد دے شاگرد ہیں امام شافعی. اے دو میں جلسہ فی مسجد الحرام, خانہ کعبہ دے وچ مسجد حرام دے وچ بیٹھے ہیں. فنظر الی رجل, انہاں دی نظر پئی ایک بندے تے او طواف کریندا پیا. وقال محمد ابن الحسن, امام محمد ابن حسن بولے اتفرسو انہو نجار. سبحان اللہ. میری فراست مینو دسیندی پئی ہے, ان دی باڈی لینگویج تو ان دے ٹرن تو مینو اے پتہ لگدا پیا ہے کہ اے بندہ لکڑ دا کام کریندا ہے, دھرکھان ہے, اللہ اللہ, دھرکھان ہے. ان دی چال مینو دسیندی پئی ہے, ان دے ہتھاں دا سٹائل مینو دسیندا پیا ہے کہ اے دھرکھان ہے. اے سنی گل. فقال الشافعی, تے امام شافعی بولے اتفرسو بل ہوا حداد, پر میری فراست مینو دسیندی پئی ہے کہ جی میں ٹردا ودا ہے این لوہار ٹردن. یہ واقعہ پہلے کسی سنائے پڑھیا ہو سی تو کسی سننی سی. ان دے واسطے بھی ایک درجہ نفاست چاہی دی ہے, یہ جو موضوع نو چھیڑنا. انہاں کہ مینو لگدا ہے دھرکھانے, میری فراست مینو اتفرسو, اے نہیں آکھیا کہ میں گویڑ لیندا پیا, میری فراست مینو دسیندی پئی ہے, میری نظر مینو دسیندی پئی ہے کہ اے دھرکھانے. انہوں نے آکھیا پر میری نظر میری فراست مینو دسیندی پئی ہے کہ اے لوہار ہے. شاگرد بھجے بندے نو پھدیا, او ادھے آئی ماما کو تے پوچھیا کہ ہاں بھئی کی کام کریں. ہن امام محمد نے آکھیا آئی کہ اے دھرکھان ہے, تے امام شافعی دا گویڑ آئی کہ اے لوہار ہے. پوچھا کہ ہاں بھئی کی کام کریں. فقال رجل, تے او بندہ بولیا لقد کنتو حدادا وانا اليوم انجرد, پہلے میں دھرکھانے دا کام کریندا سی, اللہ آج کل وہ پیشہ چھاڑ کے میں لوہار بن گیا. اللہ سبحان اللہ. اے کیوں واقع نقل کیتے گئے؟ یہ جو درجنہ واقع ہیں. میرا مقصد تو انہوں اپنا علمی کوئی زور نہیں پاونا, صرف ایک واقع تے اکتفا کردہ پیا. موضوع میرا ہو رہے صرف اے سمجھاون واسطے کہ اے وہ لوگ ہیں جنہوں اسی مولانا آنے ہیں. آج دے عالم کل جاؤ نا, آج دے پیر کل جاؤ, فراست تو بڑی دور دی گل ہے. جے تیری جیب دے وچ سکیاں دی چھنکار نہ ہوئے تے نہ پیر دے چہرے تے مسکراہٹ آمنی ہے تے نہ مولوی دی اکھ کھلنی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. کیوں نقل کیتے گئے واقع؟ تاکہ اے پتہ لگے کہ ظاہر نو ویکھ کے باطن نو جان لمنا انسانی شرف ہے.
اے چیز ہے جیڑی سانو اشرف المخلوقات بنی دی ہے. ساڑے اے واقع اس پروں محفوظ کیتے گئے کہ انسانی شعور دی ایک لطیف پرت مسلمانہ تک پہنچے. اسے دے اتے میں جامعہ ترمذی تو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت ایک حدیث اپنے موضوع دے مطابق توڑے سامنے تلاوت کیتی جیڑی میرے والد بھی تلاوت کریں دے ہوندے ہیں. انہوں دا ہو رہا ہی انداز میرا ذرا ہو رہا انداز ہے کہ حضور نے فرمایا اتقو فراست المؤمن، ڈر مومن دی فراست تو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ مومن اپنی اکھاں نال نہیں ویندا، ان دی اکھاں وچ اللہ دا نور ہوندا ہے جن دے نال او ویندا پیا ہوندا ہے. ڈرائے یار ڈریندا تا اللہ تعالیٰ اپنے آپ تو ہیں لوگانوں تے جہنم تو ڈریندا ہے تے اللہ علیہ دی نافرمانی تو ڈریندا ہے. ایتھے فراست تو اللہ کیوں ڈریندا پہ؟ ایک سوال طے ہے، علمی سوال ہے. تے دعا ہے کہ فراست کئی شے دا نہ ہے. اسی ترجمہ کرنے حدیث دا کہ مومن دی نظراں تو ڈرو. آج کل دا مومن تو انجی دنیا دی عزت تک دے تو ڈرنا چاہیے، لیکن حدیث دا منشا نہیں. ساڈا مسلمانہ دا المیہ یہ ہے کہ اسی دنیا دی جنت جہنم تے فتوے تا لا دینے ہیں، لیکن جیڑے لفظ بولندے پے ہونے ہیں جو انہاں لفظاں دی تعریف بھی پوچھ لو تو وڈے دا وڈا عالم پنکچر ہو جاندا ہے. اور میں پوچھنا فراستاں دے کینوں؟ نظر تا نظر ہے، عربی دا لفظ ہے. بصر آک نظر آک، فراست کس چیز نو آندے ہیں؟ ہن رولا یہ ہے کہ جس ویلے اسی اپنی اسلامی روایت دے وچ تعریف کسی شے دی کرنا چاہنے ہیں سانو پیچھے چھال مارنی پوندی ہے 11-1200 سال. آج کل تو لڈو بھی چیندے پے ہیں، سموسے بھی چیندے پے ہیں. کسے ماڈرن عالم نے کوئی تعریف نہیں کیتی فراست دی. میں تو انہوں 1100 سال پیچھے لئی جانا، 400 ہجری دے وچ امام ابو بکر الواسطی کتب وقت تے او بندہ ہے جیڑا بیت المقدس دا امام بھی ہے، مفتی اعظم بھی ہے تے وقت دا کتب بھی ہے. ابو بکر واسطی وہ ہیں کہ جنہوں نے کتاب لکھی آج تک اسی پڑھ دے ہیں فضائل بیت المقدس. بیت المقدس مسلمانہ واسطے کی اہمیت رکھتا ہے اس دے اتے سب کل پہلی کتاب امام ابو بکر الواسطی نے لکھی ہے. تے ایک انہوں نے کتاب لکھی فضائل مدون، 2 شہران دے فضیلتاں، مدینہ منورہ تے مکہ مکرمہ، کہ انہاں کہ ایسے مقدس 3 مقام ہیں کہ اگر اتھے جا کے بندہ کچھ بھی نہ کرے نا تے اے مقام اپنے آپ نو انہاں مقامات دے حوالے کر دے وے. اے مقام خود بخود بندے نو ٹھیک کر دے اندر. اے موضوع ہے نہ 2 کتاباں دا. نفیس آدمی ہے، ولی اللہ ہے، کتب ہے وقت دا، نال ایڈا بڑا عالم ہے. آپ نے جیڑی تعریف کیتی ہے نا فراست دی، کامل ترین تعریف ہے. اس تعریف دے نال کوئی بھی نہیں آیا پوری روایت دے وچ. انسانہ دی روایت دے وچ کسی نے فراست نو اس طرح نہیں سمجھایا جویں ابو بکر الواسطی نے سمجھایا. آپ تعریف کر دے پن فراست دی، غور نال سنے ہے. پوچھنے کہ فراست کی ہے؟ آندھیں لوگ میرے کو پوچھنے کہ جیڑا حضور ڈریں دے اپنے اتقو فراست المؤمن، مومن دی فراست تو ڈر. فراست آندھے کنو ہیں؟ فرمائندے ہیں غیبن الا غیبن. ذرا تعریف سنے ہے تے اینہ نال بھی سنے ہے تے ایندے نال بھی سنے ہے تے ایندے نال بھی سنے ہے، تاکہ پتہ لگے کہ اسیں کنہ کیڑی روایت دے چشم و چراغ ہیں. غیبن الا غیبن، ایک لکو ہویا ایک لکے ہو انہوں ویندہ ہے، انہوں فراست آندے. واہ ابو بکر الواسطی لے جو آج دے عالم کو سمجھاوے کی آندہ پہ. فقیر تو انہوں سمجھا دیندہ، آسان جی گل ہے. کسی دے وچ فراست ہے یا نہیں سانو نہیں پتا. کوئی متھے تے نہیں لکھیا ہوندا، کوئی چیٹ نہیں لگی ہوندی، کوئی لیبل نہیں لگیا ہوندا، کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں جیڑی کسی نو فراست دے سکے. فراست ایسی چیز ہی نہیں جیڑی مخلوق نو دے سکے. اے رب دا عطیہ ہے. سانو نہیں پتا کوئی صاحب فراست ہے یا نہیں. سانو ویکھ کے ساڈی اکھاں دے وچوں ساڈے دل دے حال جاندا پیا یا نہیں سانو نہیں پتا. ساڈے کو لکے ہوئے ہے صاحب فراست.
وہ لکیا ہوا ہے صاحب فراست تے وہ انہاں حالاں نو ویندا پیا لوگاں دے جڑے دویاں کو لکے ہوئے غیب غیب نو ویندا پیا غیبن الا غیبن نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حالی تعریف شروع ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی فراست کی ہے غیبن الا غیبن ایک لکیا ہویا صاحب فراست جیندہ لوگاں نو نہیں پتا کہ اندی اکھیں چ اللہ دا نور ہے اس نور دے نال او لکے ہوئے حال لوگاں دے ویکھ لیندا ہے جڑے لوگ نہیں جان دے لکیا ہویا لکے ہوئے نو ویندا ہے پر کیویں حتی یشہد الاشیاء من حیث اشہدہ الحق سبحانہ ایہا اے ہے اصل جملہ یشہد الاشیاء صاحب فراست چیزانو انج ویندا ہے کیویں من حیث اشہدہ الحق جویں او حق ویندا ہے چیزانو واہ ابو بکر واسطے کیا بات ہے تیری سبحان اللہ او انج ویندا ہے چیزانو جویں رب ویندا پیا ہے سبحانہ ایہا رب اپنا نور اپنی نظران دا نور اس بندہ مومن نو دے دیندا ہے تحفتن ہدیتن فضل دے طور تے اے بندہ جس ویلے چیزاں نو ویندا ہے اے ظاہر تو نظر اندی باطن تک چلی جاندی ہے اے ہے فراست رب دی نظران دے نال چیزاں نو ویکھنا ہے لبدی کیویں ابو بکر واسطی آندا ہے اندہ ہکو ماخذ ہے قلب مصطفیٰ یہ وراثت و عطیہ ہے رب دا جیڑا سینہ مصطفیٰ تو اولیاء دے سینیاں دے وچ منتقل ہوندا ہے پر اسی کی میں منی ہے اسی تحالی تائیں بے ایسے شروع کیتی ہوئی کہ نبی نو علم ہے کوئی نہ رولے ساڑھے ہو رہے ہیں عجیب جیا مشکل جیا مزاج مسلمان نے اپنا بنا لے وہ جی حضور نو کیا پتا کہ جیڑا بیعت کرندہ پہ ہے ان دے اندر کی چلدہ پہ ہے ایک جج نو پتہ لگ جاندہ ہے ایک تھانے دار نو پتہ لگ جاندہ ہے ایک تفتیشی افسر نو پتہ لگ جاندہ ہے آئی ایس آئی دے ایک ممبر نو پتہ لگ جاندہ ہے پاسپورٹ چیک کرنا لے آفیس نو پتہ لگ جاندہ ہے مصطفیٰ نو نہیں پتہ لگتا مسئلہ تا ہے تیری اپنی علمی قد جیڑا ایڈا نکا ہے ایڈا بونا ہے تو علمی طور تے کتے نو پتہ ہی نہیں وہ یہ تک حضور تے آندے پین کہ فراست او نور ہے جیڑا نہ جج کل ہے نہ تھانے دار کل ہے نہ تفتیشی افسر کل ہے نہ پاسپورٹ آفیسر کل ہے اے او نور ہے جیڑا صرف مومن کل ہے حضور تا اگاں دی گل کر دے پین او تو تے تھائیں پھسا دیتا توڑا کی خیال ہے حضور نو نہیں پتا کہ جیڑے بیعت کرن امدے پین انہاں دے اندر دی حالت کی ہے حضور نو نہیں پتا اگر حضور نو نہیں پتا تو حذیفہ ابن یمان نو اے توڑی اپنی صحیح بخاری دی حدیث ہے لسٹ بنا کے دیتی آئی نا منافقین مدینہ دی کیا ہیں جڑے آگے پیچھو میرے نماز آتا پڑھ دین تے نعرے بھی مرین دین تے گلاں بھی بڑیاں کریں دین ہیں منافق پتا ہائی تا لسٹ بنائی آئی نا آئیا صحیح مسلم دے بے حدیث امدی ایک بدو آکے حضور کو بیعت ہویا اگلے دن آنکھیں لگا کہ یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو گھر جانا گھر دی یاد امدی پئی حضور نے آکے میاں کوئی دیں ساڑھے کو پا جا جلدی نہ کر وہ بھی اتاولا ہی ساڑھے تنا اگلے دن پھر آ گیا اور میرے بچے روندے پے ہو سین میری بیوی روندی ودی ہو سی وہ پتہ نہیں کس نال ناسا نہ گئی ہوئے میں نے اجازت دیو حضور آکے ٹھہر جا فائدہ ہی تریے دن پھر آ گیا کہ انہوں میرا دل نہیں لگتا پیا میں نے جامن دیو حضور نے کہ چل میاں جا کیا کیے جاندہ پہ آئی تے صاحب باندھیں حضور دی اکھیں چانسو آئیں تے اسی آکے یا رسول اللہ میں اب کی چیز رویندی بھی یہ تو انو حضور نے فرمایا جی ساڑھے کل مہینہ ڈیڑھ پا جاوے آتا مرتد ہو کے نہ مرے آ اوہ ہویا صحابہ دے خلاف اس بندے جنگ کی تھی تے صحابہ دی تلوار تو مرتد ہو کے قتل ہویا نگاہ نبوت اتنی دور تائیں ویندی پئی آئی اس ویلے دا حال بھی پتہ آئی تے اگاں کی ہومنا ہے وہ حال بھی پتہ آئی وہ یہ تا رسول اللہ ہیں رسول دے غلامہ دی فراست دی کدی پوئی دیکھئے ہی گل جا کے کھول اپنی بخاری تے مسلم اے حدیث نہ لبے تام ہے میرے کو
جاؤ جا کے مشکات المصابی کھولو، سنن نبی داؤد کھولو، بندے دا نام ہے رسول دا خاص خادم ہے عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، مسجد نبوی دے وچ بیٹھے ہیں، ایک بندہ آمدہ پہ ملن، آمدہ پہ رستے دے وچ ایک مائی گھڑے دا پانی کھو تو بھریندی پئی ہے تے اون دا دوپٹہ ڈگ گیا تے اون دے جسم دی ذرا تھوڑی جئی جھلک آمدی پئی، جاندا تا پہ حضرت عثمان نو ملن، جویں اسی جاندے تا پیر نو ملن پے ہوندے ہیں، پر رستے دے وچ کوئی سوادی چیز آ جاوے تے تھوڑی دیر واسطے پیر بھول جاندا ہے، انہوں حضرت عثمان بھول گئے تے وہ مائی دے جسم نو ویکھن لگ گیا تے شہوت دے جذبات ان دے وچ ابھرے، پھر وہ ٹریا مسجد نبوی وڑیا، حالانکہ مسجد دے وچ وڑدا پے ہن تے شہوت نو ڈکا لا، پر شہوت چلدی پئی، اسے مائی دا ذہن وچ خیال آیا، حضرت عثمان نو آکھن لگا السلام علیکم یا امیر المومنین، حضرت عثمان نے ویکھیا اون دی اکھاں نو، فرمایا فرماون لگے ایدخلو علیہ رجل وزنا فی قلبہ، کی ہو گیا لوگاں نو بے شرما طرح منہ چا کے مسجد رسول دے وچ آ جاندے، عثمان دے سامنے آ جاندے تے دل زنا کریندے پے ہوندے۔ اس ویلے ڈر گیا، اس نے کہا عثمان میں تو سنیا ہی وہی بند ہو گئی، میں تو سنیا ہی وہی بند ہو گئی، وہی چالو ہے، فرمایا وہی بند ہو گئی، ولیکن تبصرۃ و برہان و فراست الصادقہ، پر حالی بھی کچھ ایسے دل ہیں جنہیں سچی فراست پائی جاندی ہے، جڑے برہان نو ویکھ کے، جڑے صدق ایسا پایا جاندہ ہے کہ کوئی چیز سامنے آوے انہوں ویکھ کے ان دے اندر کی چلدا پیا ان دا کھوج لا لیندے، اے عثمان دا حال ہے، تو حضور دے اتے گل کریندا پیا، او اے لوگو اے بھی رب دا کرم ہے کہ اسی ساریاں اپنی فراست جیڑی رب ساریاں نو پوری نہیں دیتی، اے جیڑی بھرم والی زندگیاں تسی میں گزریندے پیا ہے نا، اسے پر ہوئے جے ساڈے اندر، جے ساڈے باطن، جے ساڈی نیتاں، جے ساڈے ارادے، جیڑی ساڈی اندر دی غلاظت ہے، اگر لوگاں نو نظراں نال آمنی نظراں نال شروع ہو جاوے نا ویکھیمنی، خدا دی قسم اسی ایک دوے نو سلام لمن جوگے نہیں، ایڈے کھوٹے اسی لوگ ہو چکے ہیں، ایڈے ناخالص ہو چکے ہیں، ایڈے دل دے وچ قدورتاں ہیں ساڈے ایک دوے دی، میں ان دی مسجد ہی نہیں وڑدا، اے سنی دی مسجد ہے، بریلوی دی مسجد ہے، اے شیعہ دی مسجد ہے، شیعہ کون ہے؟ مسلمان ہے، بریلوی کون ہے؟ مسلمان ہے، واہ پترا، خدا دی قسم یہ آج نظر آون شروع ہو جاوے نا ساڈا ظاہر، ساڈا باطن یہ ظاہر ہو جاوے، اسی تے ایک دوے نو اکھاں پاون جوگے نہیں ہیں، تے اے بھی بھولے کہ ایک بھرم قائم رہنے، اے ساڈے موڑیاں تے انہا کی فرمائندہ ہے اللہ تعالیٰ کہ تواڈے موڑیاں تے ساڈے دو حافظ ہیں، اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعملون ما تفعلون، تیرے موڑیاں تے کرامن کاتبین، کیا سونا رب نے لفظ بنایا، کرام آندین پاک، عزتاں آلے، وقار آلے، رتبے آلے، کاتبین منشی، اللہ دے جڑے ساڑھے منشی ہومن نا او بھی عہدے آلے ہوندے ہیں، او بھی کرم آلے ہوندے ہیں، او بھی عزتاں آلے ہوندے ہیں، اے تیرے موڑیاں تے بیٹھیں، یعملون ما تفعلون، جو بھی کرنے انہوں نے پتہ ہے لکھ دیں، کوئی ایسی کھڑکی نہیں کہ بند کر کے گناہ کریں تے کرامن کاتبین نو نہ پتہ ہو، کوئی ایسی سمندر دی تہ نہیں جتھے لوگ کے گناہ کریں اے لکھ نہ لمن، کوئی ایسا دروازہ نہیں کہ جس نو بند کر دے میں تے وڑ کے اندر گناہ کریں تے انہوں پتہ نہ لگے، کیوں؟ انہوں کیوں پتہ ہے؟ سوال ہے نا، کیوں پتہ ہے؟ ذرا توجہ نال گل سنو، اس پاروں کوئی کھڑکی کوئی دروازہ انہاں نو ویکھن تو روک نہیں سکدا کیونکہ نوری ہے، انہاں دی اکھاں وچ رب دا
نور ہے تے جیندی اکھاں وچ رب دا نور ہووے اندے کول کوئی لک نہیں سکدا. سونے آن ہون اس دلیل دے سامنے اتقوا فراست المومن انہو ینظر بنور اللہ. ایک عام مومن دا حضور اے رتبہ بیان کردے پین جڑا صرف ایک عام جہا ولی ہے کہ اندی اکھاں وچ اللہ دا نور ہے. اے بندے تو اندے کول لک نہیں سکدا. اے حیا کریندا ہے تیرے بھید نہیں کھلیندا. جویں رب ہے نا اے رب دی صفت ہے. رب دے فرشتے صرف ساڈے عمل ویندے ہیں. اینوں بھی توجہ نال گل سنو نفیس جہی گل ہے. کرامن کاتبین جو ساڈا جسم کریندے اے باڈی لینگویج صرف پڑھدے ہیں. ساڈا جسم جو عمل کردا پیا صرف اونوں پتہ ہے لیکن اندر کی چلدا پیا انہاں نوں بھی نہیں پتہ. نفیس نقطہ ہے, علم دا نقطہ ہے, فقہ دا نقطہ ہے کہ جڑا نوری فرشتہ ہے وہ صرف وہ جاندا ہے کہ جو ساڈے عملاں تو ظاہر ہوندا پیا لیکن رب او جاندا ہے جو ساڈے دلاں دے وچ چلدا پیا. علیم بذات الصدور. سینیاں دے وچ جو عمل ہوندے پین نا رب انہاں دا مشاہدہ کردا پیا. اوندا رسول ساڈے ظاہری عمل نہیں ویندا پیا. ایک ولی ظاہری عمل نہیں ویندا پیا وہ ویندا پیا اندر کی چلدا پیا. تے بھرم ساری عمر قائم نہیں رہنے. اکھاں بند ہومنی ہیں تے کی ہومنا ہے حسلا ما فی الصدور. جو کچھ دلیاں نے اپنے اندر رکھے ہوئے آئی نا باروں تاں رام رام جپنا پرایا مال اپنا اتو تاں اللہ اکبر ہوندی پئی آئی تے بچ کوئی محمود اکبر بیٹھا ہویا آئی. دنیا دے وچ تے معاملہ چل جاسی آخرت دے نہیں چلنا. اس جے منافقت والی زندگی گزاری ہے نا کہ اندر کچھ ہور چلدا پے تے باہر کچھ ہور چلدا پے. اللہ فرمائندا پے او دے ہے اذا الصحف نشرت. اسیں اس دے ڈاکومنٹ نشر عام کر دے سائیں. اسیں پرائیویٹ توڑے دلان دی رپورٹ پبلک کر دے سائیں. اس دن کچھ نہیں لکیا رمنا بے حجابی دا دن نے ننگا ہومن دا دن نے جو جسم نے کتا ہی او بھی نشر ہو سی تے جو سینے دے اندر آئی او بھی نشر ہو سی. کیوں نشر کیتا جا سی؟ سینہ کیوں نشر کیتا جا سی؟ اس پاروں کہ لوگ حیران ہو سن اے تا پیر صاحب آئیں اے کتے پھاتے بدن انہاں تو روسٹ کیوں بندا پہ اے تا ساڈا مسیح دا مولوی آئی انہیں کل تو فتوے نہیں دیا سے اے کیوں کوٹ کھاندا پہ او یار او اے تا گنڈیریاں بھی چیندہ آئی اے کیوں جنتیں چ بڑیا جاندہ ہے وہ ہے تا مزدور آئی رکشہ چلائندہ آئی دہاڑی آلہ آئی انہی تا نظر اس کسی دی عزتی کوئی نہ آئی کوئی اندھی گالی نہ سننا پسند کرندہ ایک ہی میں جنت جاندہ پہ عزت صحف نوشیرت. سبحان اللہ. کوئی اعتراض نہ کرے. اللہ آندہ ہے میں دل نو کھول کے باہر کڈھے سا لوگاں نو پتہ لگے رکشے آلے دے دل وچ کی چلدا پہ آئی, پیر دے دل وچ کی چلدا پہ آئی, مولوی دے دل وچ کی چلدا پہ آئی, گنڈیری ویچن والے دے دل دے وچ کی چلدا پہ آئی. لو جی صاحب زیادہ صاحب بڑا رخ موڑ دیتا ہے میری تقریر. انہاں دے جواب کیوں میں دینا ہن گل سمجھ آ گئی نا حالی تک فراست کی ہے لکا ہویا لکے نو ویندا پیا تے اس نظر نال ویندا پیا ہے مخلوق نو جس نظر نال خالق ویندا ہے کیونکہ اندی اکھاں وچ اپنا نور کوئی نہیں اللہ دا نور ہے. تے ہن کیونکہ رب دا اخلاق یہ ہے کہ 24 گھنٹے سانو ویندا ہے پر بولیندا نہیں, بھرم دنیا کھلیندا نہیں. تے فراست آلیاں نو بھی حکم ہے تخلقو بے اخلاق اللہ, اللہ دے اخلاق اپناؤ. اور میں اپنی تقریر مڑیندا پیا اللہ دے اخلاق اپناؤ جی میں رب انہاں دے سیاہ دل ویکھ کے وچوں پرانا. دنیا تے انہوں عالم آندی ہے, دنیا تے انہوں شیخ آندی ہے, دنیا تے انہوں مفتی آندی ہے, اندر میں انہوں پتہ ہے کی کالک ہے پر میں انہوں موقع دیندہ پیا. کاش کے کل ٹھیک ہو جاوے, کاش کے کل ٹھیک ہو جاوے.
مینوں موقع دینا پیا، میں دا بھرم نہیں کھلیندا. ایویں اللہ والے ہیں. جو حضرت عثمان نو نظر آیا اس بندے دی اکھاں دے وچوں ٹپکدا ہویا زنا دوے صحابیاں نو نظر نہیں آیا. سارے صحابی بھی ہکو جے نہیں، سارے ولی بھی ہکو جے نہیں، سارے نبی بھی ہکو جے نہیں، اور سارے رسول بھی ہکو جے کوئی نہیں. اور تو کیویں کلو سوا سوان ہے؟ دوے بھی تو صحابی بیٹھے نو نظر نہیں آیا، عثمان نو نظر آیا نا. اج لوگ پوچھتے ہیں پیر کول کی لمن جاویے؟ مولوی صاحب ہیں نا، مفتی صاحب ہیں نا، شیخ الحدیث ہیں نا، مدرسے ہیں نا، اتھے جانے ہیں. اور مدرسیاں دے وچ مفتیاں دے کول علم لب جاسی، فراست نہیں لبنی. ہکو جواب ہے، کیوں لوڑے تینوں اللہ آلے دی؟ اتقو فراست المؤمن. کیوں لوڑے؟ ویکھو لفظ ولی اندے دو مصدر ہیں، یا ولایا واو دے ہٹ زیر، یا ولایا واو دے اتے زبر. یا اندہ مطلب ہے بیلی، یا اندہ مطلب ہے جڑا بمکول ہوئے. ولی کون ہوندہ ہے؟ ولی وہ ہے جڑا بیلی ہوندہ ہے. ولی جڑا نا آج کل جڑا پیرہ نے اپنا رواج بنائے ہوئے ہیں نا، جڑے ایک روحانی ٹیررسٹ بنے ہوئے ہیں پیر. ادب نہ کیتا تا 14 طبق تو کٹ دے سا. اور میں ہمیشہ نہ یار 14 طبق دے نہ تو پہلے گنوا، اور جی نہ طبقہ جو کٹنا ہی ہوتا دس. اور ایک پیر صاحب پھنس گئے میرے اگوں. انہوں نے ایک مرید نو آگیا میں تینوں 14 طبق تو کٹ دیتا. مرید میرے کو روندہ روندہ ہے، میں تو مر گیا. میں کہ کیوں کی ہویا ہے؟ میں کو بیماری ہو گئی سوں. اگر میں پیر میرے 14 طبقہ تو کٹ دیتا ہے. میں وہ پیر نو فون کیتا، میں کہ پیرا کیڑے 14 طبق ہیں نا دس جنہیں چو کٹے ہی. پیر چپ آ کہنے لگا تو ہے میں ذلیل جی ہے، مینوں بھی ذلیل کرو میں. اور میں کہ بکواس ہو کتنی کرو جب پتہ ہو بے. میں نے لاہور تو کٹ دیتا ہے. لاہور کی ہے پتہ نہیں، کتے پتہ نہیں. اور جیڑے تینوں مقام دا نہیں پتہ ہوندے جو کٹ کی میں سکتا ہے. تے مرید پیر کڈن والا نہیں ہوندا، واڑن والا ہوندا ہے. بڑا فرق ہے. اللہ دے ولی بڑا فرق ہے. کیوں لوڑے اولیاء دی؟ کیوں لوڑے مرشد دی؟ کیونکہ اسی انے آئے، ساڈی مجبوریاں ہیں. مجبوری بھی کھاواں، بھرم توڑا اپنا. اے تکبر جڑا ساڈے ساریاں دے ذہن دے وچ توڑا. اے ہاتھ میرا ہے، ہر شے پھد لیندا ہے. سپیکر بھی پھد لیندا ہے، کرسی بھی پھد لیندا ہے، صاحبزادہ صاحب دا ہاتھ بھی پھد لیندا ہے. اپنے آپ نو نہیں پھد سکدا. ہے نہیں میں، ہے نہیں میں. اے ہاتھ میرا ہر شے پھد لیندا ہے جیڑی اندے قابو آمدی ہے، اپنے آپ دے قابو نہیں آمدا. اے میری آنکھیں ساری دنیا نو ویندی ہے، اسمان نو ویندی ہے، زمین نو ویندی ہے، اپنے آپ نو نہیں ویکھ سکدی. اے میرا شعور، میرا دماغ، اے دیوارے، اے درختے، اے کھمبا لگے ہوئے، اے تمبوئے، اے صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، کرسی ہے، مائک ہے، ہر شے نو پہچان جاندا ہے، اپنے آپ نو نہیں پہچان سکدا. بلا کی جانا میں کون؟ ہاتھ بھی میرا اپنے آپ نو نہیں پھد سکدا. اکھ بھی میری اپنے آپ نو نہیں ویکھ سکدی. عقل بھی میری ہر شے نو سمجھ لیندی، اپنے آپ نو نہیں سمجھ سکدی. کوئی چاہیدا ہے باہروں جیڑا میرا ہاتھ پھدے، مینوں اپنے اندر لاوے تے میرے عقل نو فراست دی جلا دے وے تے میں اپنے آپ نو پہچانن لگ جاواں. ولی ایک بیلی ہوندا ہے جیڑا ساڈے اندر اتنی ایک کہانی ہے. جے نو بیلی بننا نہیں نہ آمدا، انہوں ولی بنن دا بھی کوئی حق نہیں. میں کدی جتنے بھی میرے مرید ہیں، میں سارے لوگ آندے ہیں او جی پیراں دے مرید تے بڑے ادب آداب تے او بڑے کچھ ہوندے ہیں. میں کہ یار جی ہو جیا میں نکو جیا پیر ہاں. ہو جائے میں اپنے مریداں نو ٹریننگ کیتی کہ یار میں تہاڈا بیلی ہاں. ساڈا جڑا پیر ہوندا ہے نا، ساڈا جڑا ولی ہوندا ہے، اوندا کم یہ ہے کہ ایک مشفق یار طرح، ایک پیار کرن والے بیلی طرح ساڈے اندر جاتی مریندا ہے. کیونکہ صاحب فراست ہے، اپنی اکھاں نال نہیں ویندا پیا، اللہ دے نور نال ویندا پیا. او ساڈے اندر ساڈیاں مرض تشخیص کر لیندا ہے. وہ آندا ہے او یارا حالی بھی وقت ہی باز آ جا، او مڑیا، او بس چکر کدن تائیں اس رستے تے چلدا رہا سے. اس تو پہلے کہ تیری اکھاں بند ہوویں میں کوشش کرنا تیری اکھاں کھول دے. وہ ساڈے اندر جڑے مرض ہیں انہاں نو لب لیندا ہے. ہن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری اکھ ہر شے نو ویندی، اپنے نو نہیں ویکھ سکدی. تے اس اکھ دے وچ جڑا کھوٹ ہے او کون ویکھ سی؟
میرا ہاتھ ہر شے پھد لیندا ہے، اپنے آپ نو نہیں پھد سکدا۔ وہ ہاتھ کدے اسی جیڑا میرے ہاتھ دی کارستانیاں پھدے سی؟ میرا عقل سارے تانے بانے بون لیندا ہے، اپنے آپ نو نہیں سمجھ سکدا۔ کوئی چاہیے جیڑا سمجھاوے۔ او پیر او ہستی ہے جیڑا اندر ویکھ کے تیرے سارے مرضاں دی تشخیص کر لیندا ہے، تے پھر انہوں پتہ ہے کہ دبا جیڑی بھی دیواں ہو سی کوڑی۔ رولا یہ ہے تے مرید ہے نازک مزاج، 2021 دا مرید ہے تے پیر شدہ ہے کہ دائیں 1200 سال پرانی روح، این دی نزاکت نہیں مکدی، زنانی جی مرید ہے، مردانہ جی پیر ہے۔ دیکھو نا مولانا روم نے ایک کہانی لکھی ہے اصلاح دے ہوتے، بڑی بڑی کہانی صاحب دادا صاحب بھی گل دے ہوتے رہے ندی نظر کرنا کہ مولانا روم فرمائندے ہیں کہ ایک بندہ ان شوق پیدا ہویا کہ میں ان دا خیال آئی کہ میرا جگرہ شیر دا ہے۔ اس کا یار لوگاں نو کیوں پتہ لگے کہ میرے شیر دا جگر ہے؟ سانو یہ بھی رولا ہوندے نا، ایک پہلے سمجھ نہیں آئے اسی ہائیں جڑے کہ اسی نہیں ہوندے، تو پھر یہ بھی چاہنے ہیں دوے نو بھی پتہ لگے کہ اسی او ہائیں جڑے اسی نہیں آئے پر سمجھ دے پائے ہیں اسی او آئے۔ وہ ایک نقاش کل گیا، حمام ہوندے ہیں نا آج کل بھی ہوندے، انگریزی ہے تو انہوں آندے ٹیٹو۔ وہ مور کوئی بنوائی ودا ہوندہ ہے، کوئی اپنی مشوق دا نام لکھوائی ہوندہ ہے۔ وہ ساڑھے ایک بیلی آئی کالج پڑھ دے آسے تھے، اس اپنی مشوق دا نام لکھوا لیا تے مشوق دی کتیں اور شادی ہو گئی۔ انہوں سمجھ نہ آوے ان دی مشوق اور ہو گئی، میں نے آکے اور میں کی کرا، انہیں نام بدل پامنا ہے۔ اسی نقاش کو گیا ہو سکے بھائی یہ نام نہیں بدل سکتا، یہ پرمننٹ ہے کہ یہ انہوں 12 سال تیری مشوق تیری بانتے ہی آ رہا سی۔ بڑا روم آندھن کے ایک بندہ گیا اور جا کے نقاش نے اسا کیا کہ یار میری ایک کمر تے نہ کانڈ تے شیر بنا، ببر شیر۔ اسا کہ کیوں؟ اسا کہ میرا جگرہ ببر شیر آ گیا تے میں لوگوں نو 10 کے تھک گیا۔ ہون میں چاہنا کہ ایک تصویر ہوئے جس ویلے میں جامع مسجد وچ نماز پڑھ کے نکلا تے میں اپنی کمیز لا دے تے لوگ ویکھن ایڈا بڑا شیر میری کانڈ تے، تو آکھن واہ 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 ببر شیر جاندا تھا۔ اسا کہ ٹھیک ہے لمحہ پہ جا، ان دا ریٹ طے ہو گیا۔ اس نے سوئی لئی، سوئی دے وچ اس نے دوات نالو بھریا، اس نے سوئی ماری، اس نے کہا ہائے 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 کی کرندا میں؟ اس نے شیر بنیندا پہ۔ اس نے کی بنیندا پہ شیر دی؟ اس نے شیر دی پوچھ بنیندا پہ۔ اس نے پوچھ چھاڑ یار دفعہ کر، کو پوز ہی ہو جا بنیا کہ پوچھ دی لوڑ نہیں نہ ہوئے۔ اس پھر اس سوئی دوات چلائی، پھر اس ماری، اس نے ہائے 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 ہون کی بنیندا پہ؟ اس نے کہا کہ ہون میں شیر دے وال بنیندا پہ۔ اس نے کہا کہ گنجا شیر بنا چاہ، بڑی درد ہوندی ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس پھر شد سوئی ماری، اس نے کہا ہون کی بنیندا پہ؟ اس نے کہا شیر دی آنکھ بنیندا پہ۔ اس نے کہا یار انے شیر بھی تو ہوندے۔ اور پھر سوئی ماری، اس نے کہا ہون بلا جی یہ کی بنیندا پہ؟ اس نے کہا دند بنیندا پہ۔ اس نے کہا کوئی بڑھا شیر بنا دے کہ دند ٹوٹے ہوئے ہوں۔ اس سوئی رکھی سائیڈ تے، اس نے کہا قبلہ ایو جا شیر تا رب نے بھی نہیں بنایا۔ مونا روم آندن ہے تینوں شوق ولی بڑھن دا تے سوئی تے ہائے ہائے کرن، سوئی تے ہائے ہائے کرن، ہائے 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 واہ مولانا کتے ٹانکا لائے۔ اسی سارے ہوا ہیں مرشد ویندے اندر کتھے کتھے خرابی ہے، دوا کوڑی ضرور ہوندی ہے لیکن ساڑی صحت واسطے ضروری ہے۔ زبردستی بھی کریں ہے کدی کدی غصے چ بھی ہمدا ہے کہ یار اپنے آپ کا نقصان کیوں کرتا پہ ہیں، کیونکہ مرشد او آئینہ ہے۔ ادھی صبح اٹھیے نا کوئی بیلی ملن آوے گھر تو باہروں دروازہ کھٹکے تے بھرا کے دسے کہ تیرا بیلی آیا ملن، انہوں آندا ہے کہ یار مہمان خانے چ بوا، ایویں نہیں ٹر جاندا باہر، پہلے جاندا ہے شیشے دے اگوں کھلوندا ہے۔ وال تا میرے پر مینوں پتہ نہیں کیڑی حالت ہے کیڈا مجبور ہے بندہ، یا کہ شیشے کو پوچھتا ہے والاں دا کی حال ہے، شیشہ آندا بیڑا آندا کی کراں، وہ آندا ایدے کنگھی کر، ایدو اڈے ہوئے نہیں، ایتھے تیل لا، ایتھے پانی لا، انہاں نو ببھا، این اصلاحی زلف کر۔ مرشد بھی وہ شیشہ ہے، مرشد بھی وہ شیشہ ہے جیدہ کام ہے یعنی مرشد و آئینہ ہے
جیڑا وند تیرا تینوں وکھائندا پیا ہے کہ جویں تیرے وال الجھے ہوئے ایویں تیرے اندر تیری نیتاں بھی الجھیاں ہوئی ہیں، جویں تیرے والاں دی حالت خراب ہے ایویں تیرے باطن دی بھی حالت خراب ہے، تے کنگھی کرن نال جویں تکلیف ہوندی ہے والاں نو، پر لوگاں دے سامنے بھرم رکھن واسطے تکلیف جھیلنی پمدی ہے، ایک منہ تو اپنا رب نو بھی وکھاونا ہے، تو اس نے اذا صحف نشرت تیرے اندر دے صحف باہر کڈنے، اس باروں اپنے اندر بھی کنگھی چلا، اس باروں اے لوگو اے فراست منگی کرو، اے فراست دی سانو ہر قدم تے لوڑ ہے، کسے نال سودا کرنا ہے، کسے نال معاہدہ کرنا ہے، کسے نال شادی کرنی ہے، کسے نال یاری کرنی ہے، یہ فراست ہو سی یہ اندر نظر آمدہ پیا ہو سی تو فیصلے صحیح کرے سائے، ورنہ میں ہو سی کہ شادی دے 12 سال بعد آگ سی 6 بال ہی ہوئے سن میں پیار نہیں لبے، یہ فراست دی کمی ہے، یہ فراست منگو رب کل، یہ کتابیں ہی نہیں ملنی، یہ کسے مولوی نہیں دیمنی، یہ کوئی مفتی نہیں فتوہ دے سکتا، یہ او عطیہ ہے جیڑا اللہ نے رسول نو دیتا، رسول ولیاں نو دیندہ ہے تے ولیے تانوں پہنچیں گے، ہر قبولیت دے وقت منگو، ساڑی سب کو بڑی کمی ہے، اسی فراست نہیں منگ دے، ہر نماز تو بعد دعا کرو اللہ تعالیٰ اجعلنی فراست، اللہ تعالیٰ میں نو فراست عطا فرما، اے جیڑا 2 خطبے ہوندے جمعہ دا 2 خطبیاں دے درمیان جیڑا وقت ہوندہ ہے وہ قبولیت دا لمحہ ہے، افطاری تو پہلے قبولیت دے لمحہ، مغرب دی اذان تو پہلے قبولیت دی گھڑی ہے، فجر دی نماز دی ادائیگی تو بعد قبولیت دی گھڑی ہے، 3 دے رمضان دے قبولیت دی گھڑی ہیں، 2 عیداں قبولیت دی گھڑی ہیں، لیلۃ القدر قبولیت دی گھڑی ہے۔ اللہ نے کیا انتظام کیتا ہے کہ لوگو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، کہ میں تو دیمنا چاہنا فراست، کوئی ہے منگن اللہ، موسیٰ آئی نا، موسیٰ گئے بندہ مر گیا، بیوی نو لے کے نس گئے، دسمبر دا مہینہ آئی، جنگل دے وچ لک گئے، تے لگی بیوی نو ٹھنڈ، تے اس موسیٰ دا کیتا جیمنا حرام، نبی بھی ہو بنا ایتھے قابو آ جاندہ ہے، اور لگا کتھے مینوں لے اکڑ جیسا ہے مر جیسا ہے، دوروں ویکھی آگ، موسیٰ گیا آگ دے پاس سے، آکھے لگا میں لے آمنا، یا پتہ پوچھے ہمنا رستہ بھول گئے ہیں، یا میں حرارت لے کے آمنا، اگ لمن گیا موسیٰ، جس ویلے اگ دے نال گیا تے آواز آئی اننی انا، اور مولویوں تو انہوں اللہ پوچھے ایڈی سونی آیت دا بیڑا کر دیتے ہیں، کی آندہ پہ اللہ اننی انا، بس موسیٰ میں جو ہاں او ہاں، ہائے 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، اننی انا، کوئی مینوں نہیں پہچان سکتا موسیٰ، بھاویں کسے اگ دے وچوں نظر آ جاواں، بھاویں کسے بندے دے وچوں نظر آواں، اننی انا، میں او ہاں جو ہاں، اللہ تسی مینوں اللہ دے ہو، اوئے ہائے ہائے کیا گل ہے، کیا رومانٹک آیت ہے، تے مولوی یہی ذبح کریں دے انہوں جی میں کسائی بکرے نو کے ذبح کریں دے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، موسیٰ میں جو ہاں او ہاں، تسی لوگ میرا نام اللہ رکھے ہوئے ہے، کوئی اور اللہ نہیں سوائے میرے، فَعَبُدْنِی، میرے ہی سامنے جھک، وَآقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، تے نماز ایک قائم کر تاکہ میں تینوں یاد رکھاں، سبحان اللہ، موسیٰ نو کی حکم ہے ایک نماز پڑھ، مسلمان نو کی حکم ہے 5 نمازاں پڑھ، موسیٰ اگاں ہویا کہ مومن مصطفیٰ دا، انہوں ایک نماز دا آکھیا، انہوں آکھیا نہیں تو 5 تینوں موقع دینے ہیں، دامن پھیلا کے آ، رگڑ اپنے آپ نو تے آکھ پروردگار مینوں صاحب یا مینوں صاحب فراست کر دے، یا مینوں صاحب فراست نال ملا دے، یا میں کسی دی نظریں چاہ جاواں یا کوئی میری نظریں چاہ جاوے، اے منگو فراست، اے منگو فراست، ساڑھے حضور ہیں قبلہ حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمہ اللہ، ایک مرید ٹریا
ممدانے دے قریبوں ملن واسطے وہ نہر پمدی ہے ممدانے دی. اور جس ویلے نہر تے آیا تو ایک مائی کھلوتی آئی تو اس آگے میاں میں نہر پار کرنی ہے تو نہر چڑھی ہوئی ہے تو تارا ہے. اس آگے ہاں میں تارا. اس آ کہا کہ میں گھر جامنا ہے مینوں اپنے موڈے تے بوا کے تے نہر تے ٹپا دے. درویش آئی درویش تھوڑی جی وحشی دے نال لفظ ملتا ہے نا وحش. وہ جس ویلے مائی اس نے دھوتیاں پہندے ہیں اس زمانے اور مائی جس ویلے اندر اتنے چڑھی تو نہر اس چھال ماری تو مائی دی دھوتی تھوڑی جی اتنے ہوئی تو انہوں پٹ نظر آئے درویش صاحب نو. ساری درویشی ہل گئی جاننا ہوں پیر کول پہ تے ذہن دے وچ ہوا چلدا پہ. تو جس ویلے حضور کول گیا نا تے حضور نے اکھاں وچ ویکھیا فرمایا مارکا عثمان دی گل سنی آئے نا مصطفیٰ دی گل سنے انہاں دے ایک فقیر دی گل سنو. فرمایا مارکا لوگاں نو کی ہو گیا دل وچ نیت کر کے ٹر دین کہ پیر دی شکل ویکھنی ہے تے پٹیں وچ پھس جاندن رناں دے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. نور نال بیندا ہے اے لوگو اے فراست منگو اے بڑے کام دی شے اے کامیابیاں دی سبیل ہے. ہر چیز دی اپنی حقیقت نال ویکھنا. حضور ہر تہجد تے ایک دعا ہر تہجد دی نماز تے حضور ایک دعا پڑھ دے آئے اللہم ارنی الاشیاء کما ہیا. اللہ مینوں چیزاں اونج وکھا جویں او ہیں اونج نہیں جویں مینوں نظر آمدی. بڑی بڑی دعا ہے اے فراست دی دعا ہے. رسول دی دعا منگو اے فراست طلب کیتی کرو تاکہ جس ویلے پھر سانو اے ملے تو ساڑھے واسطے اپنے اختیار نو استعمال کرنا آسان ہو جاوے. ہن میں اجازت چاہنا پورا گھنٹہ میں بول لیا ہے. ہاں واعظ قوم کی وہ پختہ خیال ہی نہ گئی. نہیں وہ تو میں بھیا اتھی تو شعر ہے بنتا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. وہ تو آگ سی گیا تیری فراست تے آندی ہے تو میری کتاب تے آندی ہے. میں بیڑی بوڑا تیری فراست دی ہے اپنی کتاب دی. ہن کون ہونے تے بحث کرے. بہرحال اجازت دیو تے ہاں کوئی شعر میں نہیں پڑھیا. مینوں اے دسو نویں گل سمجھ آئی نے فراست سمجھ آئی نے. میرا مقصد یہ آئی اے تسی خود سنا اندہ نہیں تسی جیڑا بوہ کھڑکیندہ کنڈی ہوا لے سنا ہوا کیا. پیر عبداللہ شاہ صاحب مریداں نال جاندے پئے ہن. ایک کری تے دل چ آیا بھی مریداں نو چیک نہ کریے کہ مرید کتنے کہن چنگے یا مریدی کتنی گئے. جس لے نہر دے نال نال جاندے پئے ہن تے پیرا آکھیا عبداللہ شاہ صاحب انہاں آکھیا او مریدو مر کا پانی این جاندا پیا. مرید ایک بولیا نہیں حضور پانی این جاندا پیا. انہاں موڑ آکھیا او نہیں اللہ دے بندے پانی این جاندا پیا. انہاں موڑ اگوں آکھیا ایک بندہ بھجیا جا کے اس پاتر چایا چاہ کے وچ سٹ کے آندا حضور ویکھو پانی این جاندا پیا. آندے او سانوں پتہ ہا کہ پانی این جاندا پیا کوئی تے آکھو کہ پیر جی تسی سچ جاندے پئے ہو. جی اس تے شعر بھی میں نے یاد آ گیا اپنے علاقے دے شاعر دا کہ یہی آکھ سکتے ہیں انہاں اصحاب فراست دے بارے یہی آکھ سکتے ہیں کہ سے سانی تو ساڑڑے حسن سنگا نظری آیا نا وچ سنسار مینوں سے سانی تو ساڑڑے حسن سندا نظری آیا نا وچ سنسار مینوں او سینے وچ میرا کی تو جگر زخمی ہو سینے وچ میرا کی تو جگر زخمی ہو تیر سونے نینا دے مار مینوں ہو تیرے چن چہرے من موہ لیا موالو
लिया मोह मिठी गुफ्तार मैनू हो नकदी शेर मुहम्मद दा दिल लिया हो पर्दे में यार दीदार उधार मैनू